میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ میرے سرکار نے کہا بولو پہلا سوال تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا اے محمد عربی، یہ جو چاند چمک رہا ہے، اگر اس چاند کے تم 2 ٹکڑے کر دو، میرا پہلا سوال یہ ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم دوسرا سوال کریں گے، اور وہ بھی پورا کر دیا تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، تمہاری نبوت کا اقرار کر لیں گے۔ اس لیے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جادوگر لوگوں کی نظروں پہ جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ لوگوں پر جادو کر سکتا ہے، جادوگر جو ہوتا ہے وہ زمین کی چیزوں پہ جادو کر سکتا ہے، لیکن کتنا بھی بڑا جادوگر ہوگا، جادو کسی کا آسمان پر اثر نہیں کر سکتا، آسمان کی چیزوں پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اگر تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے نبی نے مسکرایا اور کوئی توقف نہیں کیا، حضور نے کوئی رکے نہیں، بلکہ حضور جو ہے پہاڑ پر چڑھے۔ اس پہاڑ کا نام جبل ابو قبیس ہے۔ ابو جہل دل میں خوش ہو رہا تھا، اتنا مشکل سوال کر دیا، کتنا ہوشیار ہے میرا دوست حبیب یمنی، کتنا ہوشیار ہے کہ اتنا مشکل سوال کیا، ابھی محمد چپ ہو جائیں گے۔ حضور مسکرائے، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، مکے کے سارے لوگوں کی نظریں چاند کی طرف ہوئی، میرے نبی نے اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ کوتا، حضور کے ہاتھ کا، یہ آج کی نشست کا ہے، حضور کے یہ آج کی، ورنہ حضور کے ہاتھ کے معجزات گناؤ رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ چوتھا معجزہ، اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں چاند کا ایک حصہ جبل ابو قبیس کے ادھر دکھتا تھا، ایسا نہیں جو کیلنڈروں میں اور تصویروں میں بتایا جاتا ہے کہ بس اتنا نہیں کیا، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایسے نہیں کہ دونوں یوں رہے اور اتنی سی لکیر بن گئی، نہیں، حضور جانتے تھے مکے والوں میں بہت سے چٹنگ باز لوگ ہیں، یہ جلدی سے مانیں گے نہیں، ٹکڑے کر کے اتنی دور کیا کہ چاند کا آدھا ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کے اس طرف نظر آیا، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آیا، یعنی دور ہو گئے۔ مکے والوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، باس کی تو حالت یہیں پہ خراب ہو گئی، سوچا کہ پہلا اتنا مشکل تھا، اب دوسرا اس سے مشکل نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے کہا محمد نے چاند پہ بھی جادو کر دیا۔ حضور نے فرمایا چاند پہ تم نے ابھی کہا نا کہ آسمان کی چیزوں پہ جادو نہیں ہوتا، اور اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ میں نے چاند پہ جادو کیا یا لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، تو جو لوگ جنگل میں سفر پر ہیں وہ جب آ جائیں گے تو ان سے پوچھنا کہ چاند ٹکڑے ہوا کیا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے۔ پوری دنیا میں جن لوگوں نے اس وقت آسمان کو دیکھا، اس وقت جس نے آسمان کو دیکھا اس کو چاند کے ٹکڑے نظر آئے، بلکہ ہندوستان میں جو اسلام سب سے پہلے آیا، یعنی راجہ بھوج جو ہے اسلام جس نے قبول کیا، یہ عبداللہ شاہ چنگال نے جو ہے وہ جو اسلام قبول کیا، اس کی وجہ کیا بنی پتہ ہے؟ وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، باغ میں بیٹھے ہوئے اس نے ہندوستان میں دیکھا، غیر منقسم ہندوستان میں ہندوستان کے راجہ نے، اس نے کہا دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے اپنے نجومیوں کو، جادوگروں کو بلایا، کہا یہ چاند اچانک 2 ٹکڑے کیسے ہوا؟ کہا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، مکے میں ایک محمد نام کا پیغمبر ہے جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، اس نے یہاں سے قافلہ بھی بھیجا، وقت بھی بھیجا، اس کی تفصیل اللہ کے ابھی وہ نہیں بتاؤں گا۔ اچھا ایک بات، چوتھا معجزہ، چاند کے اشارہ کر کے ٹکڑے کیے، صرف ٹکڑے ہی نہیں کیے، پھر اشارہ کیا تو وہ جڑ بھی گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ 5، ایک توڑنا نا، ایک جوڑنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، توڑا بھی جوڑا بھی۔ اگر نہ جوڑتے تو آج تک روزانہ 2 چاند نکلتے، بے شک اگر حضور نہ جوڑتے تو روزانہ 2 نکلتے، لیکن جوڑ کر 1 کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب چھٹا ہاتھ کا معجزہ کیا؟ حالانکہ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ درجنوں معجزات کی زنجیر ہے، بے شک، لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں، صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب جو حبیب تھا وہ دیکھو، کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتے،
کچھ جو ضدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حبیب نے دیکھا نا کہ ایک میرا سوال پورا ہو گیا، اب تو دھیان دیجئے میرے بچوں اے بیٹا چپ رہو تھوڑا سا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آگے نہیں بیٹھنے دینا، میں کہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھنے دو، یہ اپنا مستقبل ہے، یہ سنیں گے تو کل ان کو یاد رہے گا۔ 2-4 بچے بدماش دکھتے ہیں، باقی سب بچے اچھے ہیں، لیکن یہ بھی مکمل بدماش نہیں ہے، تھوڑے سے، اگر منع کر دیں تو ابھی چپ ہو جائیں گے، ابھی نہیں کرنا بات، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ حضور کا ذکر سنو میرے بچوں، تمہاری تقدیریں سنورے گی، بڑے ہو کر تم بھی بہت بلند بنو گے۔ حضور کا ذکر سنو۔ یہ جو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ ہم اپنے بچپنے سے علماء کی تقریر سننے جاتے تھے، بلکہ ہمارا بچپنا اسی طرح گزرا ہے کہ ہم نے کبھی اٹی ڈنڈو نہیں کھیلا، کچولیاں نہیں کھیلی۔ ہمارا کھیل الحمدللہ یہ تھا، میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں، رات کو مولانا کی تقریر، جو جتنے بھی مولانا آتے تھے دور دور شہر میں جہاں بھی جاتے تھے ہم جا کر سنتے تھے، اور رات کو سن کر آتے تھے، اور صبح دوستوں کی محفل میں وہ پوری تقریر ایسے ہی سناتے تھے۔ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ آپ کو گواہی دیں گے، یہ ہمارا شوق تھا تقریر کرنا، اور یہ میرے رب کا کرم ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ ایک بار جس مقرر کی تقریر جس انداز میں سنی، اس کی پوری تقریر اسی انداز میں سنانے کی صلاحیت اللہ نے مجھے بچپن سے دی تھی۔ تو تم سے بھی کہتا ہوں بیٹا سنا کرو اور گھر جا کے سنایا کرو، ہاں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں تمہیں ملے گی۔ تو ہم علماء کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، ان سے سنتے تھے، ان کو سناتے تھے، تو آپ بھی سناؤ بیٹا، اس کی برکت ملے گی۔ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے نا، ابھی محفل ختم ہو جائے گی، پھر بیٹھ جانا مہابھارت لے کے، جتنی کرنا ہے یار، کون منع کرتا ہے، لیکن ابھی تو میری سن لو، ابھی مجھ سے نہیں سنو گے تو تم گھر جا کے سناؤ گے کیا؟ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھو چپ ہو گئے نا، یہ بچے میری بہت مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں کرتے ہیں نا مجھ سے محبت تو کرتے، میری بات بہت مانتے ہیں۔ جب کہہ دوں اب چپ، سب بچے چپ، دیکھیے ایک بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا انشاءاللہ۔ ان کے ماں باپ جب نہیں بولتے تو یہ کیسے بولیں گے؟ بات سب مانتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ خوب عروج دے تم سب کو، خوب بلندیاں دیں اللہ تعالیٰ۔ ایک خطیب نہیں، تمہارے شہر میں ہر بچہ بڑا ہو کر خطیب بنے، آمین، اللہ سنیت کی خدمت کرے، مسلک کی خدمت کرے۔ ہاں انشاءاللہ ہمارا شہر بہت بڑا ہونے والا ہے، ہمیں بہت مقرروں کی، مبلغوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تم سب کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے، دین کا داعی بنائے، تمہاری زبانوں میں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت عطا فرمائے۔ حبیب نے دیکھا، ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا۔ اب حضور نے مسکرا گیا، حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ۔ حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، بے شک حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اب جواب بھی دیتا ہوں۔ بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تو جب گھر سے چلا تھا، ہائے ہائے، جب تو گھر سے چلا تھا تو جب تجھے خط ملا تھا تو تو گھر سے چلا تھا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ پہلا سوال امتحان کے طور پہ پوچھوں گا اور اس کا جواب مل جائے گا، تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے کروں گا، اگر وہ نبی ہوگا تو اس سے بگڑی بنواؤں گا، کیونکہ نبی تو بگڑی بنایا کرتا ہے نا، نبی بگڑی بنانے کے لیے آتا ہے۔ میں مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں۔ حبیب سن تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے، اور وہ بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ لولے ہیں، اس کے پیر لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، اس کے پورے اعضاء معذور ہے اور وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اس بچی کو شفا مل جائے۔ بول حبیب تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا؟ تو شفا چاہتا ہے نا؟ شفا چاہتا ہے نا؟ بول شفا چاہتا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں حضور نے کہا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ، مجھے نبی مان، مسلمان ہو جا، اور جا تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की और मक्के के उन गुंडों की सारी साजिश नाकाम हो गई और उन्होंने सोचा जिसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था वो तो गुलामों में शामिल हो गया है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हबीब अक्लमंद था, हक मान लिया। अबू जहल भागा और उसके साथ जो ईमान लाने वाले न थे, जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बदमाश गुंडे सब भाग गए। उन्होंने सोचा हम तो मजाक उड़ाने की बात कर रहे थे। अब हबीब से हुजूर ने कहा जा आप जल्दी जा घर जा और देख खुशखबरी। अब जैसे हबीब तेज रफ्तारी सवारी से गए ना, कह जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, रात को पहुंचे, दस्तक दी तो दरवाजा खुला। देखा जो बेटी को लंगड़ी, लूली, मुक्की, गूंगी, अंधी, बैरी छोड़ करके गए थे, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है। मेरे नबी के हाथों का मुआजिजा। हबीब ने देखा बेटी तेरी ये कैफियत कैसी हो गई, तेरा ये हाल कैसे हो गया। हबीब की बेटी ने कहा अब्बा जान आप जब मक्के गए थे ना तो एक रात ऐसा हुआ था, मैं पड़ी थी, सोती पड़ी थी, ऐसे में एक नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, जिसके वजूद नाज से खुशबू की लपेटें उठ रही थी, वो आया और मेरे बिस्तर पे खड़ा हो गया। उसके आने से मेरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया और आकर के कहता है बेटी मैं वहां तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगा। उसका हाथ मेरे जिस्म पे क्या लगा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके हाथ की बरकत से मेरा जिस्म अच्छा हो गया।